ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ کراچی جو کبھی روشنیوں کا شہر کہلایا جاتا تھا، آج اس کی وجہ شہرت، بھتہ خوری، لا قانونیت اور ٹارگٹ کلنگ ہے۔ آج شہر کراچی کے حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ بہت سارے سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید کراچی کی وجہ سے ملک کی سالمیت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈی جی رینجر سندھ کے ایک بیان کے مطابق کراچی کے حالات آج جنوبی وزیرستان سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ عدالت عظمیٰ کے ایک عبوری حکم کے مطابق سندھ پولیس میں سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں کی گئیں۔ کراچی کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سپریم کورٹ کے کیس نمبر 16/2011 میں صرف 12 افسران کے نام آئے، اور یہ ایسے افسران تھے جن کا پولیس کے محکمے سے تعلق نہیں تھا، لیکن آج وہ پولیس کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق سندھ پولیس میں کم از کم ہزاروں نہیں تو سینکڑوں افراد ایسے ضرور موجود ہیں جو سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیے گئے، اور ان کی قابلیت قابل سوال ہے۔ پولیس کے محکمے میں قانون کے مطابق براہ راست ڈی ایس پی بھرتی نہیں ہو سکتے، لیکن 1995-96 میں کچھ ایسی سیاسی بھرتیاں کی گئیں اور وہ افسران آج ایس ایس پی اور ڈی پی او کے عہدوں پر فائز ہیں۔ اور نہایت ہی چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ 44 افسران جو 1995-96 میں بھرتی کیے گئے، ان میں سے 43 افسران وہ ہیں جو نیشنل پولیس اکیڈمی کا ٹریننگ ٹیسٹ بھی پاس نہ کر پائے۔ اصول کے مطابق تو ان افسران کو اسی وقت برخاست کر دینا چاہیے تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ سب افسران سندھ کے مختلف علاقوں میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور ترقیاں پا کر ایس ایس پی اور ڈی پی او کے عہدوں تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ فیل ہونے والے یہ افسران اب مزید پروموشن کے خواہش مند ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ انہیں مزید پروموشن دے کر ڈی آئی جی بھی لگا دیا جائے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سا افسر کراچی میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ کی رودات سناتے ہیں۔ افسر کا نام حسیب افضل بیگ، نیشنل پولیس اکیڈمی کے ٹیسٹ کا ریزلٹ فیل، موجودہ عہدہ ایس پی کیماری ڈویژن ویسٹ زون کراچی۔ سید سلمان حسین، موجودہ عہدہ ایس پی نیو کراچی ڈویژن ویسٹ زون کراچی۔ شاد ابن مسیح، موجودہ عہدہ ایس پی فارنر سیکیورٹی سیل۔ ایس ایم عباس رضوی، موجودہ عہدہ اے ڈی جی آئی پی ٹی این ٹی کراچی رینج۔ ڈاکٹر ایم نجیم خان، موجودہ عہدہ اے ڈی جی آئی پی ایڈمن ٹی این ٹی کراچی۔ لطیف احمد صدیقی، موجودہ عہدہ ایس پی نارتھ ناظم آباد ڈویژن ویسٹ زون کراچی۔ عاشق علی بزدار، موجودہ عہدہ ایس پی ٹریفک ملیر کراچی۔ نسیم آرا پنور، موجودہ عہدہ ایس پی موٹر وہیکل انسپیکشن کراچی۔ جان ایم بھرمانی، موجودہ عہدہ ایس پی ملیر ڈویژن ایسٹ زون کراچی۔ امداد علی شاہ، ایس پی ٹریفک ساؤتھ۔ سید قمر عباس رضوی، اے ڈی جی آئی پی ایڈمن ٹریفک کراچی۔ الطاف سرور ملک، ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ 2 کراچی۔ اعجاز احمد ہاشمی، ایس پی سیکیورٹی 1 کراچی۔ شاہجہاں، ایس پی بلدیہ ڈویژن ویسٹ زون کراچی۔ سید علی رضا، ایس پی پی آر ایف نیول بیس کراچی۔ جاوید ضمیر الدین فاروقی، اے ڈی جی آئی پی پی آر ایف سندھ کراچی۔ اعجاز احمد شیخ، ایس ایس پی سیکیورٹی اسپیشل برانچ کراچی۔ قاضی کامران راشد، اے ڈی جی آئی پی پی آر ایف سندھ کراچی۔ جاوید احمد بلوچ، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سندھ۔ عرفان مختار بھٹو، ایس پی کرنگی ڈویژن کراچی۔ سید عرفان بہادر، ایس پی اینٹی انکروچمنٹ سیل۔ ظفر اقبال ملک، ایس پی لیاقت آباد ویسٹ زون کراچی۔ ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ان افسران اور ان افسران کے علاوہ کئی ایسے افسران ہیں جن کے سیاسی روابط ہیں اور ان کی بھرتی صرف سیاسی بنیادوں پہ کی گئی۔ اسی بیچ کے وہ افسران جو سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کیے گئے اور ان کے سیاسی رابطے کیا ہیں، آئیے آپ کو وہ بتاتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں سندھ پولیس کے ان افسران جن کی مبینہ سیاسی وابستگیوں کے بارے میں ہمیں ہمارے ذرائع نے اطلاع دی۔ خالد مصطفیٰ قرائی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صدر آصف علی زرداری کے سابق پولیٹیکل سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ امداد علی شاہ، سابق چیف منسٹر سندھ عبداللہ شاہ کے کزن بتائے جاتے ہیں۔ ذوالفقار تالپور، رہنما پی 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 غنی تالپور کے صاحبزادے ہیں۔ محمد علی وسان، منظور وسان کے بھانجے۔ غلام سرور بھائیو، سابق ایم این اے الطاف بھائیو کے رشتہ دار۔ اشفاق کلیار، سابق ڈی آئی جی غلام شبیر کے صاحبزادے۔ پیر احمد تقی شاہ، سابق ایم این اے پیر عبدالقادر شاہ کے پوتے۔ فدا حسین جانوری، رہنما پی 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 خادم جانوری کے صاحبزادے۔
आशिक अली बुजदार साबिक MP गुलाम मुस्तफा बुजदार के साहबजादे और PPP की MP नाज बुजदार के खाविन। लतीफ सिद्दीकी PRO साबिक चीफ मिनिस्टर एडवाइजर मोहम्मद यूसुफ। सैयद अली रजा PSO मंजूर वसान साबिक होम मिनिस्टर सिंध। एजाज अहमद शेख PSO अरबाब गुलाम रहीम साबिक चीफ मिनिस्टर सिंध। इरफान मुख्तार भुट्टो PSO मंजूर वसान साबिक होम मिनिस्टर सिंध। मलिक अल्ताफ सरवर अवान रहनुमा PPP गुलाम सरवर अवान के साहबजादे। जाम जफरुल्लाह दरेजो रहनुमा PPP जाम यूसुफ अल्लाह दरेजो के भाई। सादत अली यासीन MNA रुबीना कायम खानी के खाविन। भर्तियां थी और उन पुलिस अफसरान के नाम थे और इनमें से काफ़ी ज़्यादा लिस्ट जो थी 44 की, मैं आपको वो नाम भी बता दूं जो कि टेस्ट में फेल हुए थे। इनमें बल्कि वो मैं आपको थोड़ी देर में स्लाइड के साथ लिस्ट दिखाता हूं। इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो मौजूद हैं सेनेटर अनवर बेग साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं, और कराची स्टूडियो से हमें शर्मिला फारूकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन के लिए ज्वाइन करिए। शर्मिला फारूकी साहिबा, पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, ये जितनी हमने आपको चीजें बताई हैं ये फेल हुए हुए अफसरान सियासी बुनियादों पर लगाए गए, और जब ये बात की जाती है कि पुलिस को हम डीपोलिटिसाइज करेंगे तो कैसे आप लोग करेंगे जब खुद ही आप लोगों ने इन फेल शुदा अफसरान को लगाया हुआ है? अरशद, जो लिस्ट आपने अभी दिखाई है उसमें से चंद के जो आपने नाम लिए हैं जिसको आप क्लेम कर रहे हैं कि ये फेल हो गए हैं, देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बड़े वाज़े तौर पे बता दूं, आपने कोई 15-20 नाम लिए, बाकी जो आपने नाम लिया आपने कहा जी साबिक होम मिनिस्टर के PSO या साबिक चीफ मिनिस्टर के PSO या किसी के भाई या किसी के भांजे। अगर किसी का PSO होना और किसी का भाई भांजा होना एक जुर्म है, और इस तरह होना चाहिए कि जनाब अगर किसी का भाई वज़ीर है या किसी का भाई मुशीर है, किसी का बाप वज़ीर आला है और उसके बच्चे और उनके रिश्तेदारों को के लिए जॉब्स पे बैन लगा दें तो फिर वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं नहीं समझती कि कोई जुर्म है अगर वो शर्मिला फारूकी साहिबा, और अगर वो मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, बिल्कुल जुर्म नहीं है, किसी के साथ रिश्तेदारी बिल्कुल जुर्म नहीं है, लेकिन बात मेरिट की होती है। मेरे पास ये वो रिजल्ट शीट है जिसमें इन तमाम अफसरान का रिजल्ट दिया गया है, और इसमें अगर मैं सिर्फ आपको फोरेंसिक के इनके नंबर बताने शुरू कर दूं, जो लोग आपने SSP लगाए हुए और जिनकी सियासी वाबस्तियां मैंने बताई हुई हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल होगा? अरशद, पूरी सिंध में 1,12,000 की फोर्स है, 1,12,000। उसमें से अगर आप 40-50 लोग ऐसे निकाल लेते हैं जो आप समझते हैं कि जिनमें से कि मेजॉरिटी मैंने बताया आपको जो फेल हुए हैं वो कराची में बैठे हैं। नहीं, कराची में 27,000 की फोर्स है, 27,000 स्टार्टिंग फ्रॉम IG डाउन बिलो। उसमें से अगर आप ये कहते हैं कि जनाब कोई 15 या 20 लोग ऐसे हैं जो आपके मुताबिक मेरिट पे नहीं हैं या उनके मार्क्स इस कदर कोई फख्र के नहीं हैं, तो आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि कराची के जो बिगड़े हुए हालात हैं, नहीं है, फेल है सारे। नहीं देखिए, मैं तो इस पे कमेंट नहीं कर सकती ना कि बिल्कुल फेल हो गए, किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू तो आए होंगे ना, और अगर आगे प्रमोशंस हुई हैं तो किसी न किसी प्रोसेस के तहत तो हुई होंगी ना। बिल्कुल, शर्मिला फारूकी साहिबा मैं साथ रहिए, मैं आपको उस वक्त के इंस्पेक्टर जनरल सिंध, बिल्कुल मैं आपको उस वक्त के इंस्पेक्टर जनरल सिंध मोहिब असद साहब का वो लेटर दिखा रहा हूं जिसपे इनके बारे में ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और इसमें बताया गया है कि ये DSP डायरेक्टली रिक्रूट हुए थे प्योरली ऑन पॉलिटिकल बेसिस, सिर्फ सियासी बुनियादों पे, कोई मेरिट इस पे ऑब्जर्व नहीं की हुई थी, कोडल फॉर्मेलिटीज को ऑब्जर्व नहीं किया गया था। और इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंगली ये बात भी बताई गई कि जो क्वेश्चन पेपर था वो रसूल बख्श बलोच साहब जो उस वक्त के सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर सिंध थे और ताज हैदर साहब जो PPP के सेनेटर थे वो लेके गए, आंसर बुक्स चीफ मिनिस्टर हाउस लेके गए, और उसके बाद री एग्जामिनेशन के नाम पे जो कि रिजल्ट वो भी नहीं बताया गया, इनको बताया गया कि इन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है। इसके बाद इनकी टेम्परेरी अपॉइंटमेंट हुई DSP के तौर पे, और फिर नेशनल पुलिस एकेडमी भेजा गया जहां 9 माह की इन्होंने ट्रेनिंग की, और इसमें फिर यह भी बताया गया है कि ये लोग बुरी तरह से इसमें फेल हुए। सिर्फ एक शख्स कमर रजा जस्कानी जो शहीद कोटे पे आया था, सिर्फ वो पास हुए, और इनमें से 5 ऐसे अफराद हैं जिन पे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स की रिकमेंडेशन दी गई क्योंकि ये एनुअल एग्जाम में चीटिंग करते हुए पाए गए थे, और इसमें बड़ी क्लियर रिकमेंडेशन दी गई कि इनको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाए। लेकिन हुआ यह कि इसके बाद नून लीग की हुकूमत आई और मोहिब असद साहब को इस ओहदे से हटा दिया गया। देखिए, मोहिब असद साहब के बारे में मैं मोहिब असद साहब के बारे में मैं अगर कुछ ना कहूं तो बेहतर होगा, क्योंकि उनकी जो
ایک مائنڈ سیٹ رہا ہے ٹورڈز پیپلز پارٹی وہ کوئی قابل ذکر نہیں ہے. سو آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو کمنٹ. چلے محب اسد پہ آپ کو اعتراضات ہوں گے. افضل شگری صاحب کا بھی ایک لیٹر ہے اسی حوالے سے, وہ ہم ناظرین کو بتائیں گے. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, یہ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں, واپس آتے ہیں اسی موضوع پہ, بریک کے بعد میں آپ کو پورا موقع دوں گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم آپ کو ان پولیس افسران کی رودات بتا رہے ہیں جو پولیس اکیڈمی کے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے لیکن آج ایس ایس پی بنے بیٹھے ہیں, ڈی پی او بنے بیٹھے ہیں. سینیٹر بیگ صاحب, آپ نے یہ ساری تفصیلات سنی, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ڈی پولیٹیسائز کیا جا سکتا ہے سندھ پولیس کو ایسے حالات میں؟ دیکھیں ارشد, سب سے پہلے تو میں آپ کو اور ہمارے ویورز کو یہ بتاؤں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب ایڈریس کیا تھا سندھ یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کو اگست 1947 میں ذرا 2 پیراگراف پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کیونکہ my whole argument will be based on these 2 paragraphs. The first observation I would like to make is this. You will no doubt agree with me that the first duty of the government is to maintain law and order so that the life and property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. جو آج پاکستان میں اور خاص طور پہ بلوچستان اور سندھ میں نہیں ہے. دوسری ایک انہوں نے بہت صحیح بات انہوں نے کی تھی, یہ 47 کی بات ہے. Along with many other things, good and bad, has arrived this great evil, the evil of nepotism and jobbery. I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism, or any kind of influence directly or indirectly brought to bear upon me. Whenever I will find that such a practice is in vogue or is continuing anywhere low or high, I shall certainly not countenance it. Point یہ ہے کہ ہم قائد اعظم نے جو ہمیں بنیادی طور پہ جو جب ہم پیدا ہوئے ایز اے نیشن, جب انہوں نے ہمیں یہ 2 چیزیں سکھائیں کہ بھئی آپ یہ کام نہ کریں, یہ فیوریٹزم اور یہ کرونزم جو آج کل ایک دم پیک پہ ہے, تو یہی ملک کا حال ہونا تھا جو ملک کا حال ہے. پھر آج کل کراچی میں ٹوٹل انارکی ہے, یعنی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلے گا, وہ گھر واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. بزنس مین رو رہے ہیں اور نارمل سٹیزنز رو رہے ہیں. پھر پولیس میں جیسے آپ نے کہا, آپ نے تو ڈی ایس پی کی بات کی ہے, یہ عام بات ہے سندھ میں اینڈ ایون ان اسلام آباد کہ کانسٹیبل کا اپوائنٹمنٹ کا ریٹ ہے 3 لاکھ روپے, سب اے ایس آئی کا ہے 5 لاکھ روپے اور سب انسپیکٹر کا ہے 10 لاکھ روپے. جب آپ اس طریقے کی اپوائنٹمنٹس کریں گے لوور کیڈر میں, اور جیسے آپ نے یہ بتایا ہے کہ جو ڈی ایس پی رینک سے جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. دیکھیں جی, اپوائنٹمنٹ سب کوئی کرتا ہے, ایک پروسیجر ہے, ایک پبلک سروس کمیشن ہے, سندھ پبلک سروس کمیشن ہے, کوئی کسی کے تھرو نہیں گیا. یہاں تک کہ ابھی سپریم کورٹ نے یہ کیس اٹھایا تھا پروموشنز کا, تو سندھ گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس لے آئے کہ جی چیف منسٹر کے پاس اتھارٹی ہے کہ آؤٹ آف ٹرن پروموشن کر سکتے ہیں. تو جب یہ حالات ہوں گے اس طریقے کے تو ظاہر ہے لا اینڈ آرڈر تو اسی طریقے سے یہ صاحبان بھی فائدہ اٹھائیں گے اس قانون کا, جو یہ صاحبان بیٹھے ہیں ابھی سب کریں گے. آئی مین یہ کرنٹ چیف منسٹر کے پاس یہ اتھارٹی, آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈی آئی جیز بھی بن جائیں گے. یہ ڈی آئی جی کیا, یہ سب کچھ بنیں گے. دیکھیں نا, جب یہ اتنے سالوں سے نوکریاں کر رہے ہیں اور پھر آگے الیکشن آ رہا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں. میں اس پہ بھی آتا ہوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, کمنگ بیک ٹو دا اوریجنل پوائنٹ, ڈی پولیٹیسائز کیسے کریں گی آپ پولیس فورس کو, جو کہ عدالت عظمیٰ بھی کہہ رہی ہے, اس کی بھی آبزرویشن ہے ان سارے فیکٹس کی موجودگی میں؟ ارشد صاحب دیکھیے, جو عدالت کا آبزرویشن آیا ہے وہ بڑا قابل احترام ضرور ہے, لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جو انہوں نے ذکر کیا اپنے آرڈر میں کہ بلو آئیڈ بوائز, ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اگر وہ نام اس میں آ جاتے ہیں, یہ اسی طرف اشارہ تھا جس کے کچھ مثالیں میں نے بتائی ہیں. نہیں, میں اگین آپ سے یہ بات کہوں گی ارشد صاحب کہ 1,12,000 کی فورس میں سے اگر 30, 40 یا 50 لوگ ایسے ہیں جن پہ آپ کو یا مجھے یا سپریم کورٹ کو اعتراض ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری سندھ کی پولیس فورس کے اوپر ایک ڈاؤٹ
جو ہے وہ ڈال دیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ فیل ہوئے ہوئے لوگوں کو آپ ایس ایس پی بنائیں, امپورٹنٹ آپ ڈسٹرکٹس ان کو دے دیں. مجھے کیا اعتراض ہے, فیل ہوئے ہوئے لوگوں کو آپ جو مرضی لگائیں. نہیں اچھا پھر مجھے ذرا سی اجازت دیں. سینیٹر صاحب میرے لیے بھی بڑے قابل احترام ہیں, میرے بڑے ہیں, لیکن مجھے بتائیے کیا یہ فینومینا جو یہ بات کر رہے ہیں نیپوٹزم, فیورٹزم, کیا یہ صرف سندھ میں ہو رہی ہیں؟ یہ باقی صوبوں میں نہیں ہو رہی؟ کیا پنجاب میں کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو کوئی شہباز شریف صاحب کا فیورٹ ہے یا بلو آئیڈ بوائے؟ خدا کے لیے, وہ ہوم منسٹر بھی ہیں, وہ ہیلتھ منسٹر بھی ہیں, وہ ہر چیز کے منسٹر ہیں. نہیں اب بیگ صاحب پلیز مجھے الاؤ می ٹو اسپیک نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں, یہ بات حقیقت ہے کہ چند لوگوں کو شولڈر پروموشنز دی گئی تھیں, چند لوگوں کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن اس لیے دی گئی تھی بیکاز انہوں نے ایگزمپلری کام کیا تھا. بڑے بڑے دہشت گرد پکڑ کے دیے, اپنی جان پہ کھیلے, جس کی وجہ سے انہوں نے گولیاں بھی کھائی ہیں. اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ ڈسیبل تک ہو گئے. اور لوگوں کی پولیس فورس کو اگر آپ شرمیلا فاروقی صاحبہ صرف ایک چھوٹا سا سوال, معاف کیجئے گا انٹرپٹ کر رہا ہوں, اگر کوئی بندہ لاء کے ایگزام میں فیل ہو جائے وہ وکیل نہیں بن سکتا, میڈیسن کے ایگزامز میں فیل ہو جائے ڈاکٹر نہیں بن سکتے. میں نے آپ کو پورا رزلٹ بتایا, نیشنل پولیس اکیڈمی کے ٹیسٹ میں یہ سارے فیل ہو گئے اور اب ایس ایس پیز اور ڈی پی او بنے بیٹھے ہیں. نہیں ارشد صاحب, یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ جو لوگ 9 کی جماعت میں فیل ہو جاتے ہیں وہ وکیل نہیں بن سکتے؟ یہاں تو بہت سارے ایسے اینکرز ہیں جو کوالیفائڈ ہی نہیں ہیں, بیسک کوالیفیکیشنز کیسے میٹ کریں گے؟ بیسک مجھے یہ بتائیے تو ہر پروفیشن پہ آ جانا, لیٹس ٹاک اباؤٹ ایوری تھنگ. یہاں تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جنرل بننے کے قابل نہیں ہیں, جو جج بننے کے قابل نہیں ہیں, جو اینکر بننے کے قابل نہیں ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. پھر ہر کسی کی اگر ایک پروفیشنل اگر آپ نے بات کرنی ہے تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ایوری. وائی اباؤٹ سندھ پولیس اونلی؟ اس میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو چیف منسٹر بننے کے قابل نہیں ہیں, وزیر بننے کے قابل نہیں ہیں. سندھ عدالت کو کہتے ہیں کہ ساؤتھ وزیرستان سے زیادہ خراب حالات ہیں وہاں پہ. نہیں, ڈی جی رینجرز کا اس دفعہ جو سپریم کورٹ نے 2 ہفتے کیس چلایا ہے, سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے ان سے پوچھا آپ پہ کوئی پریشر ہے؟ ڈی جی رینجرز نے کہا جی ہم پہ کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے. اس کے باوجود اگر رینجرز کی کارکردگی پہ اگر سپریم کورٹ ایک سوالیہ نشان لگاتی ہے تو پھر یہ ڈی جی رینجرز کا ہی ادارہ ہے, اٹس اے پیراملٹری فورس. پھر وہ خود دیکھیں کہ where they've gone wrong. اور اسی سپریم کورٹ نے پولیس والوں کے بارے میں کہا اسی آرڈر میں کہ یہ سیاسی بھرتیاں بھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر سچویشن اس حال میں پہنچی ہوئی ہے. نہیں دیکھیں, اب یہ سپریم کورٹ کا آبزرویشن آپ سن لیں. اب وہ کہتے ہیں آنریبل ججز صاحبان کہ ایڈوکیٹ جنرل سنگھ, ہوم سیکرٹری, چیف سیکرٹری, آئی جی پی, ایڈیشنل آئی جی پی سب یہاں موجود ہیں. وی ہیو نوٹسڈ, اب ان کی نوٹس انہوں نے نوٹس کیا ہے کہ none of the high ups is serious in building up the police institution. اب ججز صاحب اگر کوئی چیز وہاں سامنے کھڑے ہوئے 5 لوگوں کو اگر نوٹس کر رہے ہیں اور ان کے دل میں یہ بات آ رہی ہے تو اس کو پھر میں کیسے جسٹیفائی کروں؟ ہاؤ ڈو آئی سیٹسفائی دیم؟ پوری اب یہ جو کیس تھا شرمیلا فاروقی صاحبہ جیسے آپ نے فیل ہونے والوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آرگومنٹ دیا ویسے ہو سکتا تھا. نہیں میں کسی کو اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو میں اس کو معذرت کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کروں گی. وہ اس کا کردار ہے, وہ اس کی میرٹ ہے, وہ خود جانے وہ خود. آپ اس کو ان تمام لوگوں کو میں چاہوں گی ارشد صاحب کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے آپ ان لوگوں کو بلائیں اپنے ٹی وی چینل پہ اور پوچھیں ان سے کہ ان کی بھرتیاں کس طریقے سے ہوئی ہیں. اور یہ صرف چٹھیاں لکھنے سے, میں نے تو لیٹرز آپ کو دکھا دیا, افضل شگری کا لیٹر بھی میرے پاس موجود ہے, کہتی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. افضل شگری صاحب تو ڈسمس کر دیتے نا, جب آئی جی تھے تو ڈسمس کر دیتے نا ان کو. It's a stroke of a pen. He can dismiss them. وہ چٹھیاں کیوں لکھ رہے ہیں بھائی؟ انسپیکٹر جنرل پولیس can dismiss them. Why is he writing letters? تو پھر میں بات کروں. اچھا ارشد, شرمیلا نے پنجاب کے بارے میں کہا ہے پچھلے 30 مہینے میں سندھ میں 8000 بندہ مرا ہے ٹارگٹ کلنگ کے ساتھ. یہ رپورٹس ہیں, آفیشیل رپورٹس ہیں. 8000 لوگ پچھلے 3 ماہ میں 30 مہینوں میں 30 مہینوں میں 8000 لوگ لقمہ اجل بنے صرف کراچی میں. خالی کراچی یعنی سینیٹر بیگ صاحب یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ فگر دی ہے. میں یہاں پہ ایک بریک لے کے آگے آپ کی بات یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں. بہت ارجنٹلی مجھے بریک پہ جانا ہے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले सेनेटर बेग साहब ने चौंका देने वाली ये फिगर्स दिए कि पिछले 30 माह में कराची में, सिर्फ कराची में 8000 अफराद लुक महजूद है। सेनेटर बेग साहब, ये फिगर्स कहां से आई, कैसे कंपाइल की आपने? ये सिंध पुलिस ने नेशनल असेंबली में सबमिट की हैं। ये 2010 से लेके 2012 फरवरी तक हैं। ये 26 महीने बनते हैं और 7435 हलाकत उन्होंने कबूल की हैं। और उसके बाद मार्च से लेके आज तक कराची में 800 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं। तो ये 8000 से ज्यादा फिगर आ रहा है। और ये फिगर इतने तो हमारे 2 जंगें जो इंडिया के साथ हुई हैं उसमें हमारी इतनी डेथ्स नहीं हुई हैं। ये जो फाटा के अंदर हमारे जो प्रॉब्लम हो रहा है इतनी डेथ्स नहीं हुई हैं। बलूचिस्तान में इतनी नहीं हुई हैं जितनी खाली ये कराची की जो फिगर्स आ रही हैं। फिर शर्मिला बीबी कहती हैं पंजाब से वो कैसे कंपेयर कर सकती है? मुझे तो हंसी आती है। पंजाब में क्राइम वैसे सबसे ज्यादा है चारों सूबों में। मेरी एक चीज बता दें, पंजाब में कोई टारगेट किलिंग्स हुई हैं? लेकिन क्राइम तो ज्यादा है ना पंजाब में कोई सेनेटर बेग साहब इतना तो माने ना, ये क्राइम सारे सूबों से ज्यादा है। क्राइम तो न्यूयॉर्क में भी है, क्राइम की बात नहीं है, मतलब है टारगेट किलिंग्स। वहां पे कभी बिजनेसमैन कहते हैं कि जी ये रहमान मलिक इज अ लायर। वहां पे कोई पुलिस की जॉब्स ऑन सेल आई हैं, वहां पे एटीएम पे कभी लूटा गया पंजाब में। पॉइंट कहने का ये है, ये पॉइंट स्कोरिंग ना करें शर्मिला बीबी। और वहां पे कोई सिंध मिनिस्टर नहीं है, होम मिनिस्टर। आप इतनी ज्यादती ना करें। इतना इंपॉर्टेंट। अच्छा शर्मिला फारूकी साहिबा, आपके लिए ऑस्ट्रेलिया से सलीम, मैं आपको बताता चलूं, शर्मिला फारूकी साहिबा आपके लिए ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन इतनी ज्यादती ना करें। एक साल में पंजाब में 700 किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस आए हैं, 700। नेशनल असेंबली की रिपोर्ट में आपको बता रही हूं कि पूरे मुल्क में खवातीन के ऊपर तशद्दुद, रेप, और मैं तो आपको दिखा रहा हूं ये रिपोर्ट। ओके ठीक है, अगर ये बात ठीक है, अरशद साहब एक प्रोग्राम करने से मैं नेशनल असेंबली की रिपोर्ट ले आती हूँ। 12,500 केसेस है खवातीन पे तशद्दुद, खवातीन के साथ रेप पूरे पाकिस्तान में, जिसमें 8,500 सिर्फ पंजाब की है, 8,500। आपका सूबा जल रहा है और उसके अलावा इकोनॉमिक ये सूबों की बात नहीं है, पंजाब और सिंध का झगड़ा नहीं है बेग साहब, ये पंजाब और सिंध का झगड़ा नहीं है। डोंट ब्रिंग द इशू ऑन पंजाब एंड सिंध। आई एम नॉट डिनाइंग, आई विल नॉट डिनाई, बट डोंट लिव इन लाला लैंड, डोंट लिव इन लाला लैंड के खादिम आला बहुत आला काम कर रहे हैं। खुदा के वास्ते प्लीज हैव अ हार्ट। आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूं, कलेक्टिवली और प्रॉब्लम को हल करें। ये आर्गुमेंट देना जो पूरी कौम हंस रही है कि ये कोई आर्गुमेंट आप दे रहे हैं। प्लीज डोंट लिव इन लाला लैंड। अरे छोड़ें, क्या बातें कर रही हैं आप? नहीं। अच्छा, लेट मी इंटरवीन है, तहजीब के दायरे में रखें प्लीज। आई एम टॉकिंग एब्सोल्युटली कूल। आई मीन यू आर टॉकिंग। सेनेटर बेग साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, एक मिनट लेट मी इंटरवीन है। जीरो है अरशद साहब, क्या पंजाब का क्राइम रेट? अरे बीबी, वहाँ 8,000 तो आपने 8,000 बंदों को कब्र में डाला हुआ, एक FIR नहीं है, एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है। आप लोग इंसान को इंसान समझे खुदा के वास्ते। बी सीरियस फॉर गॉड से, बी सीरियस इन लाइफ। क्या बात कर रहे हैं अरशद साहब? अरे छोड़े, व्हाट आर यू टॉकिंग? जस्ट टॉकिंग नॉनसेंस। लेट्स कम टू द टॉपिक, लेट्स कम टू द टॉपिक। आपका पॉइंट रजिस्टर हो रहा है, दिखाता है जी। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपके लिए ऑस्ट्रेलिया से सलीम और अगजई साहब ने सवाल किया है। वो कह रहे हैं कि जो 40 पुलिस अफसरान की हमने लिस्ट दिखाई है, इनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं और जो खास तौर पे पुलिस में काम कर रहे हैं, वो कैसे वहां पे कानून पे अमल दरामद करवा सकते हैं? कौन से 40 जो आप बात कर रहे हैं, जो रिश्तेदार हैं किसी के, यहाँ किसी साबिक वजीर, किसी साबिक जो फेल हुए थे नेशनल पुलिस एकेडमी के टेस्ट में फेल हुए, और इनमें से 10 को आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस भी दी गई, और अब इरादा इनका ये है कि इसी तरह मैन्यूवर करा के DIGs बन जाए। आपने मुझे 11 लोगों का बताया है, बाकी आपने जो बताया, आपने कहा है कि जी वो किसी का भांजा है, किसी का भतीजा है, किसी का बेटा। मैंने सिर्फ कराची का बताया, अगर आप चाहती हैं मैं बता देता हूं। बाकियों के नाम है जाम जफरुल्लाह धरेजो, सैयद आमिर अब्बास शाह, अली शेर जकरानी, मोहम्मद अली वसान। नहीं, जाम जफरुल्लाह धरेजो आप क्या कह रहे हैं? टेस्ट में फेल हुए हैं? जी आप मुझे कह रहे हैं जाम जफरुल्लाह धरेजो टेस्ट में फेल हुए हैं? ये टेस्ट रिजल्ट है, इसमें इनका नाम लिखा हुआ है। प्लीज कॉल जाम जफरुल्लाह साहब का मैं आपके नंबर्स बता देता हूं, इनके ओवरऑल नंबर्स जो है ना, ही कैन आंसर फॉर हिमसेल्फ, ही इज अ वेरी फाइन ऑफिसर एंड ही कैन आंसर फॉर हिमसेल्फ। जी, इनका रिजल्ट ये इसी रिजल्ट में सीरियल नंबर 2 पे इनका नाम लिखा हुआ है, और ये भी टेस्ट में फेल थे। कहना चाह रहे हैं,
آپ مجھے کہنا چاہ رہے ہیں کہ کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں یا جو لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں وہ ان 40 لوگوں کی وجہ سے ہے؟ اگین آئی ول ریپیٹ، جب نااہل پولیس والے بیٹھے ہوں گے جن کو فورینزکس ہی نہیں آتی ہے، بیسک جو ٹریننگ کے لیے سبجیکٹس ہیں وہی نہیں آتے ہیں، تو وہ کیسے مینٹین کریں گے لا اینڈ آرڈر؟ ان سے اوپر جو بیٹھے ہوئے آپ کہتے ہیں وہ بھی نااہل ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ بڑے امپلیمنٹ کروائیں گے جب آپ کے ایس ایس باتوں سے اب یہ لوگ ایس ایس پیز بیٹھے ہیں. میں چاہوں گی آپ کے چینل کے توسط سے انور بیگ صاحب سے کہ خدا کے لیے کوئی ایک کیس پروف کر دے کہ جہاں پر پولیس میں نوکری بکی ہو، کوئی ایک کیس پروف کریں اور سب سے پہلے ہمارے پاس آنے سے پہلے آپ کورٹ لے جائیں. نہیں یہ الزام لگایا نا، بڑا الزام لگایا ہے، میں آپ کو وہ رزلٹ دکھا رہا ہوں جو فیل شدہ الزام لگایا ہے. نہیں، جو فیل ہوئے افسران وہاں پہ بیٹھے ہیں، میں نے ان کی پوری لسٹ دکھائی ہے آپ کو، پورے نام بتا رہا ہوں، پوری رزلٹ شیٹ بتا رہا ہوں، وہ سرکاری دستاویزات آپ کو بتا رہا ہوں جس میں یہ سارے فیکٹس موجود ہیں. اگر کوئی ان میں سے فیل ہوا ہے، آئی ایم شیور ان میں سے کسی نے سپلیمنٹری بھی دیا ہوگا، ان میں سے کسی نے دوبارہ ایگزامینیشن بھی دیا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. ان میں سے چیٹنگ بھی کی ہے بہت سونا، 5 کا نام ہے جنہوں نے چیٹنگ بھی کی ہے. ارشد صاحب آپ کو یاد ہے، آپ جانتے ہوں گے، آپ کا چینل میرے ساتھ جاتا ہے کہ ہر دفعہ میٹرک کے امتحان میں بے تحاشا چیٹنگ بچے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ماں باپ کھڑے ہو کے چیٹنگ کروا رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ سارے میٹرک سے جو پاس ہوئے ہیں تو پورے آدھے پاکستان شرمیلا فاروقی صاحبہ، یہ میٹرک کے بچے نہیں، یہ آپ کے شہر کراچی کے ایس پیز ہیں. یہ میٹرک کے بچے، یہ 9ویں کلاس کے بچے، 10ویں کلاس کے بچے جو چیٹنگ کرتے ہیں، یہ آگے جا کے بھی چیٹنگ کرتے کرتے ہی کہیں پہنچیں گے نا، جو 9ویں کلاس میں چیٹنگ کر رہے ہیں. تو یہ آپ بتانے کی مجھے کوشش کر رہے ہیں کہ چیٹنگ ہوئی ہے. آپ ان کو ایس پی بنا دیں گے؟ وہ کہیں نہ کہیں کچھ بن جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے گا، کوئی انجینئر بن جائے گا، کوئی اینکر بن جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا بنیں گے جو 9ویں کلاس میں چیٹنگ کر رہے ہیں. بند کر رہے ہیں نا، آپ کا چینل دکھاتا ہے، آپ کا چینل دکھاتا ہے. دیکھیں دیکھیں لاجک کی بات نہیں، I'm not trying to give it a logical look. میں اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں یہاں پر یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر اس میں سے کوئی فیل ہوا بھی ہے تو آئی ایم شیور اس نے کوئی سپلی دی ہوگی. آپ ایک کاغذ دکھا رہے ہیں، میں آپ سے دوبارہ درخواست کر رہی ہوں کہ ان تمام آفیسرز کو آپ کانٹیکٹ کریں. یہ سب پوسٹ پہ لگے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں جو آپ نے بتایا، کوئی ایس پی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی ہے، آپ ان کو کانٹیکٹ کریں، ان کو بلائیں اپنے پروگرام پہ. give them a chance to actually justify themselves. چلیں آپ ان کو اجازت دیں گی یا آپ سندھ حکومت ان کو اجازت دے گی ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے؟ تو ہمارا فورم ان تمام 43 افسران کے لیے حاضر ہے، آ کے وہ بتائیں کہ وہ ٹیسٹ میں کیسے فیل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا. شرمیلا فاروقی صاحبہ کی وساطت سے اگر سندھ حکومت ان کو اجازت دیتی ہے، ہمارا فورم حاضر ہے ان تمام افسران کے لیے. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ایک بہت اہم سوال ہے کہ جب ایسے لوگ ڈی پی او کی پوسٹ پہ ہوں گے تو وہ الیکشن پہ کیا اثرات ڈال سکتے ہیں، الیکشن میں پولیس والوں کا کیا رول ہوتا ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ، سینیٹر انور بیگ صاحب، اور کوشش کریں گے کہ ایم کیو ایم سے اگر وسیم اختر صاحب ہمیں جوائن کر لیں تو وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ان نقل خور اور فیل شدہ پولیس افسران کی جو کہ سندھ میں تعینات ہیں، اور اس میں خاص طور پہ کراچی میں، کیونکہ عدالت عظمیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہیں. سینیٹر بیگ صاحب، جب سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہوں تو آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں، تو الیکشنز کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں یہ سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہوئے پولیس افسران؟ میں بیفور آئی آنسر یہ کوشچن میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ جو سو موٹو کیس سپریم کورٹ نے 2011 جو لیا، اس میں انہوں نے آبزرویشن بڑی ایک امپورٹنٹ دی ہے جس کا کوئی آج تک جواب آیا نہیں ہے، اور میں یہ چاہوں گا حکومت سندھ اور فیڈرل انٹیریئر منسٹری اس کی ذرا کلیریفیکیشن دیں یا لسٹیں چھاپیں یہ کون لوگ ہیں. انہوں نے لکھا، یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ گن لائسنسز جو گورنمنٹ آف سندھ نے ایشو کیے ہیں وہ 18,956 ہیں، اور جو انہوں نے پروہیبٹڈ بور جو دیا ہے وہ 46,000 ہیں، اور جو نان بور فیڈرل گورنمنٹ نے دیے وہ تقریباً 12 لاکھ کے قریب ہیں. مطلب ہے اتنے لائسنسز جس طریقے سے بانٹے گئے ہیں یہاں پہ لاک سٹاک اینڈ بیرل میں، یہ کون لوگ ہیں، کیوں دیے گئے ہیں، کیا ایسا مسئلہ ہے ان کو دینے کے لیے؟ پھر دوسرا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک بورڈ بٹھائیں سلیکشن کے لیے فار promotions of police officers rather than having discretionary powers to the chief minister، جس میں ریٹائرڈ ججز ہوں. الیکشن کمیشن کا اس میں کوئی کردار آنا چاہیے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کا آنا چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جتنے نام آپ نے لیے ہیں
الیکشن کمیشن کو یہ لوگوں کو سسپینڈ کر دینا چاہیے پینڈنگ الیکشنز، اینڈ فار دا سمپل ریزن ان کی تو ساری لائلٹیز ان کے پاس ہوں گی جنہوں نے شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ کے پاس کیا حل ہے اس مسئلے کا؟ ارشد صاحب دیکھیے، جو پروموشنز ہوتی ہیں اس کا باقاعدہ بورڈ بیٹھتا ہے. لیٹ می ٹیل یو دیٹ ویری کیٹیگوریکلی. ACRs ہوتی ہیں آفیسرز کی، ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کو جانچا جاتا ہے، ان کا باقاعدہ ایک سروس ریکارڈ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں پروموشن کے لیے یا نہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ چیف منسٹر ڈسکشن ہے، چلو جی فلاں کو XYZ کو پروموٹ کر دو تو اس کو چھوڑ دو تو اس کو کر دو وہ اس کا شرار. اس طرح نہیں ہوتا، ایسا نہیں. پلیز سینیٹر بیگ صاحب الاؤ می ٹو اسپیک. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر چند آفیسرز پولیٹیسائزڈ ہیں تو دے آر ناٹ اونلی ان سندھ، دے آر آل اوور پاکستان. یہ ایک ایشو ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈینائی دس. ابھی تو کورٹ نے سندھ کا آئیڈینٹیفائی کیا ہے نا، اس کا کیا کریں گے جو آئیڈینٹیفائی ہو گیا پرابلم؟ اس سندھ کا اس لیے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کیونکہ سو موٹو تو سندھ میں ہی ہوگا نا. سو موٹو تو سندھ میں ہی ہوگا، وحیدہ شاہ پہ ہوگا، کراچی کی لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہوگا. یہاں تو پنجاب ہے تو صرف سموسوں کے اوپر ہوتا ہے نا، اس سے اوپر تو جاتے نہیں ہیں وہاں سو موٹو. تو وہ بات چھوڑ دیں، یہ ایک الگ ڈسکشن میں ہم چلے جائیں گے. یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں اس پہ آپ کس کوئی ایکشن لینے کے، آپ کی حکومت کوئی ایکشن لینے کے موڈ میں نہیں نظر آتی؟ بھائی ارشد صاحب، we respect the Supreme Court verdict in this سو موٹو case. ریسپیکٹ کریں گے لیکن ایکشن نہیں لیں گے. جہاں تک اچھا میں کمپلیٹ تو کر لوں میرے بھائی، پورا جواب تو سن لیں تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس پہ جو ہمیں ڈائریکٹیوز دیے گئے ہیں اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. جو ہماری شارٹ کمنگز ہوں گی، جہاں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور لیٹر اور اسپرٹ میں کریں گے. شرمیلا فاروقی صاحب اور سینیٹر بیگ صاحب، آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کر چکے ہیں. ناظرین، میں آپ کو صرف ان 43 میں سے ان پولیس افسران جو کہ نیشنل پولیس اکیڈمی کے ٹیسٹ میں فیل ہوئے تھے، ایک دفعہ پھر ان کے نام اور کرنٹ پلیس آف پوسٹنگ کراچی کی دکھا رہا ہوں. کراچی کی اس لیے صرف، باقی بھی میرے پاس پوری لسٹ اور ان کے ٹیسٹ ریزلٹ موجود ہیں کیونکہ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کا بہت سیریس مسئلہ ہے اور وہاں پہ عدالت عظمیٰ نے بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. دیکھیے نام اور ہمیں اجازت دیجیے. سندھ پولیس میں 1995 اور 96 میں ہونے والی بھرتیوں کی رودات سناتے ہیں. افسر کا نام حسیب افضل بیگ، نیشنل پولیس اکیڈمی کے ٹیسٹ کا ریزلٹ فیل. موجودہ عہدہ SP کیماری ڈویژن ویسٹ زون کراچی. سید سلمان حسین، موجودہ عہدہ SP نیو کراچی ڈویژن ویسٹ زون کراچی. شاد ابن مسیح، موجودہ عہدہ SP فارنر سیکیورٹی سیل. SM عباس رضوی، موجودہ عہدہ ADGIP TNT کراچی رینج. ڈاکٹر M نجیم خان، موجودہ عہدہ ADGIP ایڈمن TNT کراچی. لطیف احمد صدیقی، موجودہ عہدہ SP نارتھ ناظم آباد ڈویژن ویسٹ زون کراچی. عاشق علی بزدار، موجودہ عہدہ SP ٹریفک ملیر کراچی. نسیم آرا پنور، موجودہ عہدہ SP موٹر وہیکل انسپیکشن کراچی. جان M بھرمانی، موجودہ عہدہ SP ملیر ڈویژن ایسٹ زون کراچی. امداد علی شاہ، SP ٹریفک ساؤتھ. سید قمر عباس رضوی، ADGIP ایڈمن ٹریفک کراچی. الطاف سرور ملک، SP انویسٹیگیشن ایسٹ 2 کراچی. اعجاز احمد ہاشمی، SP سیکیورٹی 1 کراچی. شاہجہاں، SP بلدیہ ڈویژن ویسٹ زون کراچی. سید علی رضا، SP PRF نیول بیس کراچی. جاوید ضمیر الدین فاروقی، ADGIP PRF سندھ کراچی. اعجاز احمد شیخ، SSP سیکیورٹی اسپیشل برانچ کراچی. قاضی کامران راشد، ADGIP PRF سندھ کراچی. جاوید احمد بلوچ، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سندھ. عرفان مختار بھٹو، SP کرنگی ڈویژن کراچی. سید عرفان بہادر، SP اینٹی انکروچمنٹ سیل. ظفر اقبال ملک، SP لیاقت آباد ویسٹ زون کراچی.